بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سکون خانہ کورس کا آج دوسرا سبق ہے، اور اس دوسرے سبق کے اندر ہم خواتین کی معاشرتی زندگی اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند باتیں پڑھیں گے۔ دیکھیں، انسان اور انسانی زندگی ایک مشین کی مانند ہے، جبکہ مرد و عورت اس کے دو کلیدی پرزے ہیں۔ دنیا میں اصول ہے کہ جو کمپنی ایک مشین بناتی ہے وہ اس کے استعمال کے لیے ہدایات بھی دیتی ہے۔ اس لیے جس کمپنی نے مشین بنائی ہے وہی اس کی قوت اور کارکردگی کو زیادہ بہتر سمجھتی ہے۔ پھر جن لوگوں تک وہ مشینری پہنچتی ہے وہ ان ہدایات کی پیروی کرتے ہوئے اسے استعمال میں لاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت انسانی زندگی کی اس مشینری کا خالق ہے، اور وہی اس کی کارکردگی اور نظم و ضبط کو سمجھتے ہیں، اور اس مشینری کی خوبیاں اور اس کی کمزوریاں اور اس کی دیکھ بھال کے تقاضے بھی اللہ تعالی جانتا ہے۔ چنانچہ ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ انسانی زندگی کو چلانے کے جو قواعد و ضوابط اللہ تعالی نے آسمانی وحی کے ذریعے طے فرما دیے وہی فطری اور صحیح قواعد و ضوابط ہیں۔ دور جہالت میں خواتین کی معاشرتی حیثیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں خواتین کو کیا مقام دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے معاشرے میں خواتین کی حیثیت میں کیا فرق آیا۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے نبی کے طور پر مبعوث ہوئے تو اس وقت معاشرے میں خواتین کی کیا حالت تھی۔ دور جہالت میں معاشرے میں عورت کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اس کی پیدائش پر شرمندگی محسوس کی جاتی اور صدمے کا اظہار کیا جاتا، اور اسی کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے، اور اس خوشخبری کی برائی کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ آیا اسے ذلت کے ساتھ قبول کر کے رہنے دے دیا جائے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ دیکھو کیا ہی یہ برا فیصلہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں آیا۔ دیکھیں، عرب معاشرے کی عام صورتحال یہ تھی کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کے چہرہ شرم کے مارے سیاہ ہو جاتا، وہ اس کیفیت میں آ جاتا کہ کس طرح اپنے غصے اور بے عزتی کو چھپاؤں۔ اس خبر کی شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا، اور پھر اس سوچ میں پڑ جاتا کہ اس لڑکی کو ذلت کے ساتھ ساری زندگی برداشت کروں یا اسے ابھی سے دفن کروں۔ اس وقت کی عورت کی معاشرتی حیثیت یہ تھی، اکثر و بیشتر لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں۔ ان کا گھر میں رہنا گھر کے سربراہ کے لیے باعث عار اور ذلت کی بات سمجھا جاتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں کہ لوگوں نے دور جہالت میں اپنی زندگیوں، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، اور اس دفن کرنے کا اعتراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دور جہالت میں فی الواقع عورت کو حقیر جانتے تھے، یہ ایک استعمال اور غلامی کی چیز ہے، اور یہ کہ اس کا معاشرے میں کوئی خاص مقام نہیں ہے۔ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مرد کی طرح عورت بھی معاشرے کا ایک قابل احترام فرد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک عورت بھی انسان کی حیثیت سے اسی طرح کے حقوق رکھتی ہے جس طرح ایک مرد حقوق رکھتا ہے۔ مرد اور عورت کے 4 بنیادی رشتے ہیں: ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بیوی کا رشتہ اور بیٹی کا رشتہ۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔
میں یہ مین رشتے اس لیے بیان کر رہا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ رویہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہم میں سے ہر فرد ان 4 رشتوں کے ساتھ منسلک ہے اور ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما تصور کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی ان 4 رشتوں کے ساتھ جو رویہ اور جو معاملہ کرنا ہے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چل کر کرنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے ساتھ جو رشتہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، حقیقی والدہ تو آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ مسلمان اور صحابیاں ہوئی۔ ان کے خاوند حضرت ابو کبشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضعی والد تھے، وہ بھی مسلمان اور صحابی ہوئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں تو آپ نے ان کے لیے اپنی چادر زمین پر بچھائی، اس پر اماں جان کو بٹھایا اور خود ان کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے بتایا کہ عورت کا جو بھی رشتہ ہو اس کے ساتھ اس کے مطابق رویہ رکھا جائے۔ بیٹی لاڈ اور شفقت کی مستحق ہے، بہن محبت اور عزت کی مستحق ہے، بیوی پیار و حسن سلوک کی مستحق ہے اور ماں خدمت و احترام کی مستحق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہن کے ساتھ جو رشتہ تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن تھی۔ محدثین بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں گرفتار ہونے والوں کو پہلے تو قیدی بنا لیا، لیکن جب بنو حوازن کے وفد کے آنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رہا کر دیا تو ان رہا ہونے والے قیدیوں میں سے ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری بہن کیسے ہو؟ میری تو کوئی بہن نہیں ہے۔ خاتون کہنے لگی، جناب میں نے اور آپ نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، آپ کو شاید یاد نہیں ہے، آپ اور میں بچپن میں اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ پھر خاتون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلانے کے لیے بتایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کمر پر دانت گاڑ دیے تھے جس کا نشان ابھی بھی موجود ہے، کیا میں آپ کو زخم کا وہ نشان دکھا دوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم میری بہن ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ کا رشتہ بھی ایسے ہی ہے جیسے نسب کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں نسب سے حلال یا حرام ہوتی ہیں وہی چیزیں رضاعت سے بھی حلال اور حرام ہوتی ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ تو رضائی بہن ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہو تو میرے ساتھ مدینہ منورہ چلو، تمہارا بھائی تمہاری کفالت کرے گا، یعنی اپنا ذکر کیا، لیکن اگر تم واپس جانا چاہو تو میں تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجوں۔ خاتون نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اپنی بہن ہونے کا اعزاز دیا اور ایک دستے کے ساتھ تحائف دے کر رخصت کیا کہ میری بہن کو اس کے گھر پہنچا کر آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ کیا رشتہ تھا اور کیا سلوک تھا، اس کے بارے میں مختصر بیان کروں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں، جبکہ بیک وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ علماء امت اس میں ایک حکمت تو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت عرب کے قبائل کو سیاسی اور معاشرتی طور پر اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ان قبائل کے ساتھ یہ ازدواجی رشتے قائم کرنا ایک مؤثر ذریعہ تھا۔ دوسری حکمت یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مختلف عمروں اور مزاجوں کی عورتیں جمع کر کے خواتین کے متعلق احکام و قوانین کی تعلیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہولت پیدا فرما دی، ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پہلا نکاح کیا تو اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ 25 سال تک تنہا آپ کی زوجہ محترمہ رہی
اور آپ 50 برس کے تھے جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور باقی ازواج میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جحش اور حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ اور حضرت سودا اور حضرت زینب اور حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ یہ مختصراً تشریح اور ان کا آگے مزید اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔